تار کو پکڑیے اور اس کے خلاف گھاتنگ کیجیے۔ یہاں پر منظرنامہ یہ وضع ہو چکا ہے کہ اگر کسی جج کی کسی سیاستدان سے رشتہ داری ہے، یا تو پھر جج کا قصور ہے کہ اس نے رشتہ داری کیوں بنائی، یا پھر اس سیاستدان کا قصور ہے کہ وہ جج کا رشتہ دار کیوں بنا۔ آپ اس طریقے سے عدلیہ کے خلاف کمپین چلانا چاہتے ہیں کہ جس سے مہنگائی سے نظر ہٹے اور لوگوں کی تمام تر توجہ اس طرف مبذول ہو جائے۔ آپ اس طریقے سے اپنی کمپین چلانا چاہتے ہیں کہ کسی کے خلاف گھیرا تنگ کریں اور اس کی پکڑ میں دیگر لوگوں کو بھی لے آئیں اور کریکٹر اسیسینیشن کریں۔ ماضی قریب میں جن افراد پر مقدمات کیے گئے ان سے کیا حاصل ہوا؟ اگر مقدمات اتنے ہی مضبوط تھے تو برریت اور ضمانتیں کیوں ہوتی رہیں؟ اب کی بار عدالت سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے لگا تو انتقامی کارروائیوں کی منصوبہ بندیوں میں تبدیلیاں شروع ہونے لگی اور ایسے نوجوان وزیر کو ہدف بنایا جس نے تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں سسٹم میں موجود مافیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس دوران ایک ایکسین کو تعینات کرنے کے لیے اپنی ہی پارٹی کی کچھ شخصیات سے سفارشیں بھی ہوئیں، ادارہ جاتی دباؤ بھی ڈالا گیا، لیکن اس نوجوان نے حالات کو تبدیل کرنے کا اور مخالف سمت چلنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ حیرت تو اس بات پہ ہے کہ یہاں پر ایکسین مافیا اس حد تک مضبوط ہے کہ اس وزیر کے ہٹتے ہی نگران حکومت میں اسی ایکسین کو پھر سے لگا دیا گیا جس ایکسین کو اس نے 2 ماہ سفارشات کے باوجود روکے رکھا تھا۔ ایک ایف آئی آر کا پھر اندراج ہوتا ہے اور منڈی بہاؤالدین میں ایک ایکسین یہ موقف اپناتا ہے کہ میں عرصہ دراز سے مختلف ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب محمد خان بھٹی کو بھاری رقوم بطور رشوت ادا کرتا رہا ہوں، اور اکثر اوقات جب میں پیسے دینے کے لیے محمد خان بھٹی کے گھر جاتا تو وہاں پر وزیر اعلیٰ کے صاحبزادے مونس الہی اور اسی نوجوان وزیر علی افضل شاہی کو بیٹھا ہوا دیکھتا تھا، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ رشوت کے پیسے محمد خان بھٹی سے ہوتے ہوئے علی افضل شاہی تک بھی پہنچتے ہیں۔ بقول علی افضل شاہی، اگر میں کبھی سی ایم سیکرٹریٹ کے علاوہ محمد خان بھٹی کے گھر میں کسی بھی نوعیت کے کام کے سلسلے میں میری موجودگی ظاہر ہو جائے یا موجودگی کے شواہد پیش کر دیے جائیں تو میں خود کو قصوروار مانوں گا، کیونکہ جی او آر میں محمد خان بھٹی کی رہائش گاہ کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ سچ اور جھوٹ کا تعین کر سکتی ہے۔ علی افضل شاہی کے دور میں 8 ایکسینز کو او ایس ٹی کر دیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ہر ایکسین یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے باپ کا علاقہ ہے، وہاں پر جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہوتے تھے وہاں پر کک بیکس وصول کیے جاتے تھے، ان کک بیکس کا خاتمہ کیا گیا جس پر یہ تمام ایکسین مافیا اس کے خلاف ہوا۔ ایکسین مافیا کا اثر و رسوخ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھا، ان کو انوالو کیا گیا کہ جب پیسے کی ترسیل لکنے لگی تو پھر بہت سے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن اب کی بار ایک خاص شخصیت سے علی افضل شاہی کی رشتہ داری ہونے کی وجہ سے پورا فریم کیا گیا ہے اور معاملے کو اس طریقے سے ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیاست کے اندر عمل دخل عدلیہ کا بھی ہے اور عدلیہ میں عمل دخل سیاست کا بھی ہے، اور یہ سارا کرا دھرا ہمارے مخالفین کا ہے۔ یہ پورے میکانزم کے اندر یہ ٹھوس شواہد موجود تھے کہ ٹھیکوں کے عوض کک بیکس کی وصولی ہوتی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو 8 ایکسینز کو معزول کیا گیا، او ایس ٹی کیا گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی علی افضل شاہی کی عہد وزارت میں اعتراض لے کر کہیں نہ پہنچا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا۔ سوال بنتا ہے کہ کیوں نہیں پہنچے؟ اگر اتنا ہی صاف شفاف تھے تو جانا چاہیے تھا۔ اور اسی 2 ماہ کے عرصے میں سینکڑوں تبادلے ہوئے، اور جن تبادلوں کے عوض علی افضل شاہی پر رشوت لینے کا الزام لگا تو سوال یہ بنتا ہے کہ جو تبادلے 18ویں گریڈ تک چیف سیکرٹری اور 19ویں گریڈ سے اوپر کے افسر کے وزیر اعلیٰ کے دستخط سے ہوں، اس پر ایک وزیر سے کیسے جواب دہی مانگی جا سکتی ہے؟ الزام یہ بھی لگایا گیا کہ 8000 سب انجینئر سے فی کس 25,000 روپے علی افضل شاہی کے مبینہ ایس ڈی او فرنٹ مین نے وصول کیے۔ سوال بنتا ہے کہ عہد وزارت میں 8000 نہ صحیح کوئی ایک بھی فریاد لے کر کہیں کیوں نہ گیا؟ وفاق میں تو حکومت تھی، وفاق کے پاس جاتے، کسی شخصیت کے پاس جاتے اور بتاتے کہ موصوف یہ وزیر ہر ایکسین سے یا ہر ایس ڈی او سے یا ہر سب انجینئر سے پیسے وصول کر رہے ہیں، بتاتے، جا کے بتاتے، تب مقدمہ کرواتے۔ تب کوئی نہ بولا۔ کیا ایک ایکسین کی جانب سے مبینہ طور پر 5 کروڑ رشوت کی آفر کسی خاص شخصیت کے تفسد سے اس موصوف وزیر کو نہیں کی گئی، لیکن ان کی جانب سے انکار کیا گیا۔ سوال بنتا ہے کہ وہی ایکسین نگران حکومت میں بغیر پیسوں کے کیسے لگ گیا جو 5 کروڑ کی پہلے رشوت دے رہا تھا؟ سرکاری طور پر دیے جانے والے ٹھیکوں کے ٹینڈر میں قانون کے تحت لاگت کے تخمینے سے 4% زائد کی بولی بھی منظور کی جا سکتی ہے،
لیکن کیا یہ وہی وزیر نہیں ہے جس نے دیے جانے والے 27 ٹھیکوں کے ٹھیکیداروں سے گزارش کی کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے 4% یعنی لاگت کے مطابق ہی منصوبوں کی تکمیل کر دی جائے؟ یہ آپ میرے عقب میں چلنے والی جو پہلی تصاویر تھیں ان میں ہر ایک ٹھیکیدار کی جانب سے حلف نامے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حلف نامہ ہے جس کے اندر یہ درج ہے کہ ہاں ہم منظور کرتے ہیں۔ پھر 20 ارب کے ٹھیکوں سے 27 کروڑ کی بچت کی گئی۔ اس کے پاس ایک سیدھا آپشن تھا، یہ 87 کروڑ جس کی بچت کی گئی ہے، یہ 87 کروڑ وہ اپنی جیب میں ڈالتا اور ان کو کہتا کہ میں نے ٹھیکے منظور کر لیے۔ نہیں کیے گئے، نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی وزیر نہیں کہ جس کے اپنے شہر فیصل آباد میں لاگت سے بھی 22 سے 24% کم پر منصوبوں کی تکمیل ہوئی، 80 کروڑ کی بچت کی گئی اور انہی منصوبوں کی 14 سڑکوں کی کچھ اداروں کی جانب سے ٹیسٹنگ بھی کروائی گئی اور نتائج ایز پر سٹینڈرڈ نکلے۔ کیا یہ وہی وزیر نہیں ہے جس نے تمام ایکسینز کو خط لکھا کہ اگر کسی نے کک بیکس وصول کیے تو میں اس کے خلاف بذات خود اینٹی کرپشن میں درخواست کرواؤں گا؟ کیا یہ وہی وزیر نہیں کہ جس نے وزارت سنبھالنے پر 10 اضلاع کی مکمل ریٹینڈنگ کرائی جس پر ایم پی ایز اور ایم این ایز کی مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی؟ شاید اس ملک کو ایسے وزیر درکار نہیں ہیں جو خود کھائیں اور دوسروں کو کھلانے کے فارمولے پر عمل پیرا ہوں، ایسے وزیر چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیاستدان ہی کھاؤ مال گروپ کا ممبر ہو، ضروری نہیں کہ تمام نمائندے ہی کرپشن کے داغ کو جبے پر لگواتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت میں سارے چہرے ہی پراگندہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جماعت میں ہی پاک باز شامل ہو، لیکن اگر کسی کا کردار بظاہر صاف دکھائی دیتا ہو، اگر کوئی سسٹم میں تبدیلی کا خواہاں ہو، اگر کوئی کرپٹ مافیا کے خلاف برسر پیکار ہو تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اس کی مدح سرائی کی جانی چاہیے۔ لیکن شاید یہاں حوصلہ افزائی، مدح سرائی اور سیاست میں پختگی ایسے کیسز کا سامنا کرنے کے بعد ہی آتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب وزیر بننے کے پہلے دن بغیر کسی جان پہچان کے میں نے علی افضل صاحب کو فون کیا اور کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے شہر کا کوئی نوجوان صوبائی کابینہ میں شامل ہوا ہے، اور مجھے اور زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ یہی نوجوان شہر کے سسٹم کی بہتری اور سیاست میں نیک نامی کا باعث بنے، جس کے جواب میں اس نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی میں مشکور ہوں لیکن کچھ پریشان بھی ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے نظام کو بہتر کر سکوں گا۔ اس کے لیے آپ جیسوں کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر تو اس نوجوان نے کچھ غلط کام کیا ہے تو سزا دیجیے، اور اگر سسٹم کے کیڑے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو کسی مؤثر سپرے کا انتظام کیجیے۔ پاکستان کو اگر تبدیل کرنا ہے تو یہ عدلیہ مخالف تحریک چلانے سے پاکستان تبدیل نہیں ہوگا۔ نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، نظام انصاف بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے عوام کی نظریں ادھر سے ہٹائیں، اس طرف مبذول کروا دیں۔ ایک شخصیت چاہے کہ گرفتاری کسی بڑی شخصیت کی ہو اور دوسری چاہے کہ گرفتاری سے کچھ نہیں ہوگا، نااہل کروا کے سب کچھ ہوگا۔ یہ نظام کو تبدیل کیجیے، خدا را تبدیل کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔